صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ تبوک کے موقع پر، یعنی غزوہ تبوک کے وقت کی بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے غلاموں کو بٹھایا اور بٹھا کر آپ فرمان جاری کرنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے غلاموں سنو، جب سورج بلند ہو جائے، یوں سمجھے کہ اشراق کا جب وقت ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لفظ اشراق نہیں لیا، یہ میں اپنی طرف سے تشریح عرض کر رہا ہوں آپ۔ آقا نے اتنا فرمایا کہ جب سورج بلند ہو جائے، فرمایا جب سورج بلند ہو جائے بندہ اچھی طرح وضو کرے، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ جب وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے اچھے وضو کے ساتھ، تو رب تعالیٰ اس کو اس طرح گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے جس طرح وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے آیا ہو، صرف 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ اس کے بعد حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی رزقنی ان اسمع ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس رب نے مجھے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان عطا فرما رکھا ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے 2 رکعت نماز نفل، کہ گناہ مٹتے ہیں اس سے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اپنے نبی کا یہ فرمان عطا فرما رکھا ہے۔ سو محترم المقام صحابہ کرام سے پوچھئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث کی قیمت کیا تھی، ایک حدیث کی قیمت کیا ہے؟ وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اپنے حبیب کا یہ فرمان عطا فرما رکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث پاک سنی حضرت عقبہ بن عامر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سید فاروق اعظم فرمانے لگے اے عقبہ، آپ نے بھی کمال بیان کیا ہے، کیا آپ اس پر حیران ہوتے ہیں؟ میں تو اس سے بھی بڑا حیران کن فرمان جانتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، اس سے بھی بڑا تعجب خیز فرمان جانتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر فرمانے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمایا یہ کون سا فرمان ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ محبت کا عالم دیکھے صحابہ کرام کا آپس میں، یہ ادب و احترام کا عالم دیکھیے، اپنے بڑوں کا وہ کس قدر احترام کیا کرتے تھے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمائیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تودع فاحسن الوضوء ثم رفع نظرہ الى السماء۔ فرمایا جو شخص، آقا نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے، مطلب کہ وضو کے تمام سنتیں ادا کرے، تمام فرائض اچھی طریقے سے ادا کرے، ثم رفع نظرہ الى السماء، پھر اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائے۔ وضو کرنے کے بعد جب وضو مکمل ہو جائے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائے، فقال، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی کلمہ پڑھے، یہ شہادت والا کلمہ پڑھے، اور کہے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس یعنی اللہ رب العزت کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کی بھی گواہی دے اور میری رسالت کی بھی گواہی دے۔ تو فرمایا جو ایک مرتبہ یہ کلمہ کہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے، فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ یدخل من ایہا شاء، فرمایا رب کریم اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک تو 2 رکعت نماز پڑھنا، ایک ہے فقط یہ کلمہ پڑھنا، ابھی 2 رکعت نماز نہیں پڑھی۔ سو محترم المقام، یہ کتنا بڑا تعجب خیز الفاظ، یہ کتنی بڑی حیران کن بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے۔ یہ کتنا بڑا حیرت میں ڈالنے والا ہے کہ بس ایک کلمہ پڑھنا ہے، یہ کتنا بڑا آسان ہے ہمارے لیے۔ رب کریم نے جنت اپنے بندوں کے لیے کتنی آسان فرما دی ہے، کتنی آسان فرما دی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ بڑی بڑی مشقتیں کرو، ساری زندگی رہبانیت کو اختیار کرو، جنگلوں میں چلے جاؤ، عبادت کرو، غاروں میں بیٹھو، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ جاؤ۔ ارے جنت کو رب کریم نے فرمایا میں نے تمہاری دہلیز پہ رکھ دیا، بس وضو کرو، کلمہ پڑھو، شہادت والا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جنت تو یہیں پہ مل جائے گی۔ باقی رہی رب کی رضا، رب کی محبت،
رب کی محبت حاصل کرنا وہ بڑا مشکل ہے، وہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ رب کریم کو منانا پڑتا ہے نا۔ وہ رب کریم حالانکہ محبت ہم سے بھی بڑھ کے کرتا ہے، ہم سے جتنی ہم اس سے کرتے اس سے کہیں زیادہ ہم سے محبت فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی کبھی کبھار امتحان بھی لیتا ہے اپنی محبت میں، اپنے پیار میں، چھوٹے موٹے امتحان بھی لیتا ہے۔ وہ چھوٹے موٹے امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ وہ نہیں جانتا کہ یہ میری محبت میں، یہ میری محبت کے دعوے میں سچے یا جھوٹے، نہیں، بلکہ اپنی کائنات کو دکھانا چاہتا ہے کہ میرے عاشق ہوتے کیسے ہیں، میرے عاشق ہوتے کیسے، مجھ سے محبت کرنے والے ہوتے کیسے ہیں۔ مجھ سے محبت کرنے والے سر کٹا دیتے ہیں، اپنی اولادیں قربان کر دیتے ہیں، اپنی نیندیں قربان کر دیتے ہیں، اپنا سکون قربان کر دیتے ہیں، اپنا چین، اپنا قرار، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں میرے منانے میں، مجھے راضی رکھنے میں۔ وہ کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا بس۔ سو محترم المقام، یہ رب کریم رؤوف الرحیم نے اپنے نبی محترم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اور ان کے تصدق سے، صحابہ کرام کے توسل سے ہم تک یہ فرمان پہنچایا ہے۔ اگر رب کریم وقت عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، تو چاشت کے وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کریں، رب کریم گناہ مٹا دے گا۔ حقوق اللہ میں سے جتنی بھی ہوں گے رب کریم فرمائے گا بس میرے محبوب کا فرمان آ گیا، میں نے سارے گناہ مٹا دیے۔ اور اس کے بعد جب وضو مکمل کر لیں تو وضو کے بعد یہ دوسرا کلمہ بھی پڑھ لیا کریں۔